نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت اور برکت کیسے آئی۔ ناظرین، نماز فجر کے وقت کتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد اس بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں سے آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدل جاتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہوا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے رضامندی ہے، جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ کے طلبگار رہتے ہیں اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شرمساری اور ندامت سے اچھے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر ندامت ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جس سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی عورت پر تہمت لگانا۔ نماز فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس خاص وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ وقت مانگنے کا وقت ہے۔ یہ وقت رب سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے تو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ کی صفات کے نام سے پکارتا ہے
ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، نیک ہو یا برے ہوں، پہلے والے ہوں بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم عرضیہ اور نعمت والا ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والوں کو حلال روزی عطا کرتی ہے جو دل میں اخلاص پیدا کرنے پر مامن ہوتی ہیں، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، ثواب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، ابھی آپ کا مقصد ہو۔ آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کو بھی جو حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ مقصد کے لیے کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے پاس مقصد کی نیت کر لی تو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو ہم یوں محسوس کریں جیسا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، اور وہ ذات جس کے قبضے میں قدرت میں مخلوق کا رزق ہے اور ان کی روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل، آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہیں، لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو نماز فجر کی
की 2 सुन्नतों के बाद रब करीम का एक सफाती नाम या जलीलू पढ़ कर देखें। आपने कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या जलीलू 1 बार हो गया, या जलीलू 2 बार हो गया, या जलीलू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या जलीलू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है, अच्छी तरह गिनकर पढ़नी है, कमी पेशी नहीं करनी। 101 बार पढ़ने के बाद हरगिज ये नहीं कि तेजी से पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। तौबा के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। जितने खलूस के साथ पढ़ेंगे अल्लाह पाक कितना ही ज्यादा सवाब भी अता फरमाएगा और इतना ही ज्यादा आपके लिए आसानियां भी अता फरमा देगा। जैसे ही आपकी नीयत होगी अल्लाह पाक भी आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाएगा। जो अब या जलीलू की एक मुकम्मल तस्बीह अच्छी तरह गिन कर पढ़ लें तो इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है, जो कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाला अल्लाह से जो मांगता है इसे मिल जाता है। और वो कुरानी सूरत सूरह कौसर है। सूरह कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है, ये सबसे खास बात बताने लगी हूँ, तवज्जो कीजिएगा। सूरह मुबारका तरतीब के हवाले से 108 नंबर पर आती है, जिसमें 1 रुकू 3 आयतें हैं। ये मक्की सूरत है। ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे। कि एक और परेशानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही वफात हो गई थी। तो इन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत मुबारक नाज़िल फरमाई। आपने सिर्फ 29 बार सूरह कौसर पढ़ी। जब आप दूसरे नंबर पर 29 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफा है। अब जो लोग कहते हैं कि काम होते होते रुक जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, इनके लिए वजीफा बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ताकतवर होने वाला है। इनके लिए ये वजीफा बहुत फ़ायदा मंद होने वाला है, क्योंकि जब तक रिश्तों में बंदिश होती है, कारोबार में बंदिश होती है, रास्तों में रुकावटें होती हैं, आप कुछ भी कर लें, कामयाबी आपके हाथों में नहीं आती हो, क्योंकि जब तक बंदिशों का तोड़ नहीं होगा, जब तक आपके दुश्मन, जब तक आपकी मुनाफिकीन आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने या जब्बारू या कहारू पढ़ना है। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के साथ करने वाले पलट कर इस पर जाएंगे। अल्लाह आपके दुश्मनों के मुंह पे ताले लगा देगा। हालात के दुश्मन को आपने ही किसी मुसीबत में डाल देगा, आपकी जान छूट जाएगी। हर इंसान नजरे बद, हसद, जादू, नापाकी की वजह से परेशान है। लोगों के चलते कारोबार बंद हो जाते हैं, लोग दिनों में तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, रिश्तों में, कारोबार में हर तरह की बंदिश को जड़ से ख़त्म फरमा देगा और आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके तमाम दुश्मनों से आपकी हिफाजत लिख दे तो दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। आपने या जब्बारू या कहारू को पढ़कर अपने तमाम दुश्मनों को नबूद कर देना है। तरीका सुन ले। या जब्बारू या कहारू 1 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 2 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 3 बार हो गया। तरह से आप या जब्बारू या कहारू को हाथों की उंगलियों पर कर लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या कहारू या जब्बारू पढ़ते साथ ही आपके तमाम दुश्मनों से जान छूट जाएगी, आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह आपके दुश्मनों को जो कोई आपके खिलाफ जाता है अपनी किसी मुसीबत में डाल देगा। 11 बार या कहारू या जब्बारू पढ़ते ही वजीफा मुकम्मल। अब आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर 7 बार दुरूद पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफा मुकम्मल होते ही अल्लाह के हजूर अपनी सारी हाजतें पेश करें। आज अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं
مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، التجا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔